السلام علیک یا عباد اللہ. الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلوات اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعنت اللہ دائمۃ الباقیہ وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مجلس کی ابتدا ہم اور آپ اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. باز بلند صلوات پڑھ دیجیے. تمام تر تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات کو خلق بھی کیا اور وہی ہے جو کائنات کو چلا رہا ہے. وہ خدا جو رحمتوں والا بھی ہے، وہ خدا جو برکتوں والا بھی ہے. قرآن اور وارث قرآن کے عنوان کے تحت اس عشرہ اول کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے. مگر مجلس کی ابتدا میں چند باتیں، چند جملے آپ کے سامنے کہنا چاہتی ہوں جو میں سمجھتی ہوں کہ میری ذمہ داری ہے ممبر پہ بیٹھ کے یہ میں ضرور ان لوگوں کے لیے کہوں جو زوم پر یا واٹس ایپ پر یا یوٹیوب پہ مجالس سن رہے ہیں. ان کے لیے ایک چھوٹی سی بات امام کے الفاظ ہیں جو میں ان تک پہنچانا چاہتی ہوں. وہ کیا؟ آپ سب کی سنی ہوئی روایت ہے، آپ کو یاد ہے، صرف یاد دہانی کروا رہی ہوں. جب حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جب امام باقر کی ملاقات ہوئی تھی جابر ابن عبداللہ انصاری سے اور مولا نے پوچھا تھا 5 معصوموں کی صحبت میں رہے ایمان کس منزل پر ہے، تو جابر کہتے ہیں میں اب ضعیفی کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ انسان ضعیفی میں خدا کو یاد رکھتا ہے، جوانی میں بھول جاتا ہے. میں اب بیماری کو بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ بیماری میں انسان خدا کو یاد رکھتا ہے، صحت میں بھول جاتا ہے. میں اب غریبی کو بہتر سمجھتا ہوں کہ انسان غربت میں خدا کو یاد رکھتا ہے، امیری میں بھول جاتا ہے. جب جابر نے یہ جملے کہے، اگر میں اور آپ اس وقت بیٹھ کے سوچیں، ہم تو اب بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیماری کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم غربت کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم ضعیفی کو بہتر سمجھتے ہیں. نہیں مولا اب تو یہ تکلیف ہے، مولا یہ تکلیف دور ہو جائے، مولا سب کو دیا ہے ہمیں بھی. ہم تو اس منزل پہ بھی نہیں ہیں جو جابر نے کہا. مگر مولا نے کیا کہا؟ جابر ایمان بس اسی منزل تک پہنچا. ہم وہ ہیں
کہ ہم ہر اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں جسے خدا بہتر سمجھے. اگر خدا بیماری میں ہم سے راضی ہے تو ہم بیماری میں خوش ہیں, اگر خدا صحت میں راضی ہے تو ہم صحت میں خوش ہیں, اگر خدا غربت میں راضی ہے تو ہم غربت میں خوش ہیں. یعنی جس میں خدا راضی ہم اس میں راضی رہتے ہیں. تو یہی پیغام ہم سب کے لیے ہے, جس میں خدا راضی اس میں ہم راضی ہیں. اب آج جو برسا برس سے فرش عزا پہ آ کے بیٹھتے تھے, میں جتنے برسوں سے یہاں پڑھ رہی ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان چند لوگ موجود ہو مجلس ہو, مگر اب خدا یہ چاہتا ہے. یہ وائرس خدا کی طرف سے ہے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پورے SOPs کو فالو کرو اور اپنے ہر گھر کو عزا خانہ بنا دو. جو لوگ یہاں آتے تھے اب گھروں میں سن رہے ہیں, کوئی YouTube پہ سن رہا ہے, کوئی واٹس ایپ پہ سنے گا, کوئی زوم پہ, تو اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دے. میں ان سب لوگوں سے مخاطب ہوں جو میری آواز سن رہے ہیں. اپنے گھروں میں ایک بچے کی ذمہ داری ہے جی وہ چادر بچھا رہا ہے, ہم نے اس کمرے میں فرش عزا بچھائی, مذاق مت اڑائیے, لو بھائی یہ چادر بچھانے آگے. نہیں, وہ چادر نہیں بچھ رہی, وہ فرش عزا بچھ رہا ہے. آپ اس بچے سے کہیے مولا حسین تمہیں اجر دیں گے. آپ نے مجلس سنی بیٹھ کے, اپنے الیکٹرانک میڈیا سے فائدہ اٹھا کے آپ نے مجلس سنی, ایک بچی نے اٹھ کے اس کے پاس سے چند سویٹس تھیں, چند ٹافیاں تھیں, اسے ایک ایک ٹافی سب کو دے دی. اب ہوگا کہ لو بھائی بڑا تبرک بانٹ رہی ہیں. نہیں, مولا حسین تمہیں اس کا اجر دیں گے. ایک بچہ اٹھا, اسے کہا آج کی مجلس کے بعد میں شربت بنا کے پلاؤں گا. تبرک ہے, آپ اس کو کہیں مولا تمہیں اجر دیں گے. دادی نے سوچا میں تو اب جاتی تھی عزا خانے, اب گھر میں بیٹھی ہوں. دادی نے بیٹھے بیٹھے 5 سیاہ رومال سیے ہاتھ سے, آج میری طرف سے یہ ایک ایک رومال تبرک ہے. آپ کہیے مولا آپ کو اجر دیں گے. دادا نے کہا میں کیا کروں, انہوں نے نوٹ بک اور ایک بال پینٹ لیا, سب کو ایک ایک نوٹ بک بال پینٹ دیا. آپ صبح سے شام تک جتنی مجلسیں سنو گے اس میں لکھو ہم نے کیا سیکھا, اور رات کے کھانے کے بعد ہم بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے ہم نے کیا سیکھا مولا کے فرش سے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اور آپ شاید جانتے بھی نہیں ہیں, کبھی ہم گن بھی نہیں سکتے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے اب تک ہم نے کتنی مجلسوں میں گئے, مولا کو کتنا پرسہ دیا. مگر جس کے فرش عزا پہ ہم آتے ہیں نا, وہ امام حساب رکھتا ہے. کیسے حساب رکھتا ہے؟ ایک مداح خواہ اہل بیت تھے, مولا کی منقبت پڑھتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں ہمارے شہر کی مسجد میں جب مجلس ہوا کرتی, میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہی ہوں اس روایت کو بہت غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں ہمارے علاقے میں جو مسجد تھی, جب مجلس ہوتی تھی تو مجلس کے طرح پہ ہم چھوٹے پیالوں میں چائے پلاتے تھے, اور جو مسجد کا مؤذن ہے وہ چائے بنا کے وہ نکالا کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا, اس کو سب دفنانے گئے. میں نے اس کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تم نے ساری زندگی حسین کی نوکری کی ہے, سر مجھے آ کے بتاؤ تو مولا حسین نے تمہارے ساتھ کیا کیا. میں اس کی قبر پہ یہ کہہ کے آ گیا. 2-3 روز گزرے, اس کو میں نے خواب میں دیکھا, اور جب میں نے اس کو خواب میں دیکھا اس کا نام علی تھا. کہا ہاں جلی کیسے ہو؟ کہا بہت خوش ہوں, بہت اچھے حال میں ہوں. یہ جو تم مجھے باغ دیکھ رہے ہو, جس باغ میں بیٹھا ہوا ہوں, یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے. یہ جو محل تم دیکھ رہے ہو نا, یہ مجھے مولا حسین نے دیا ہے. تو میں نے اس سے خواب میں کہا مجھے تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا. کہا قبر کی پہلی رات امام حسین میری قبر میں آئے. امام حسین میری قبر میں آئے, اور مولا کہتے ہیں حاج علی مشہدی تم نے اپنی زندگی بھر ہمارے زائروں کو 12,427 پیالیوں میں چائے نکال کے پلائی ہے. آج میں تمہیں یہ خوبصورت باغ اور محل دیتا ہوں, اور میدان قیامت میں مزید تلافی کروں گا اور اجر دوں گا. تو جو حاجی علی مشہدی تھے وہ رونے لگے. تو خواب میں کہتے تم رو کیوں رہے ہو؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں جانتا میرا مولا اتنا باریک حساب رکھتا ہے, میرا مولا ہماری خدمتوں کا ایسا حساب رکھتا ہے, تو میں فقط چائے نکالتا نہیں, میں عزاداروں کو دے کر بھی آتا. میں تو فقط نکالتا تھا. تو مولا نے میری اس خدمت کو گنا. وہ جو لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے سن رہے ہیں مجلس, اپنے گھروں کو عزا خانہ بنا دیجیے. ہم ایک عزا خانے میں نہیں آ رہے, ہم سب کے گھر عزا خانہ ہے, اور ہم سب اس طرح خدمت کریں خلوص نیت سے. حسین ابن علی ہم سب کو انشاءاللہ اجر عطا کریں گے. بابا سے بلند صلوات پڑھیے.
قرآن اور وارث قرآن، اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو میں ہر روز مجلس میں ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھوں گی وہ آپ سب کو یاد ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃِ، مدد مانگو اللہ کی صبر اور صلاۃ سے۔ ائمہ کہتے ہیں کہ صبر سے مراد یہاں روزہ ہے اور صلاۃ نماز۔ جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، اللہ کی مدد چاہیے تو روزے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، ان کے وسیلے سے مانگو۔ اور اس آیت کی عملی تفسیر ہمارے چہاردہ معصومین بتا کے گئے۔ کتنی ہی نمازیں، میں روزانہ جو آپ کو ایک نماز مجلس کی ابتدا میں بتاؤں گی، کتاب ہے مستحب نمازیں، اور جتنی نمازیں میں آپ کو بتاؤں گی اس کا تذکرہ آپ کو مفاتیح الجنہ میں بھی مل جائے گا۔ اس کتاب میں 140 مستحب نمازیں ہیں جو ہم اپنی ہر حالت میں، اگر آپ کو نعمت ملی ہے تو شکر کے لیے کیا نماز پڑھیں، بیمار ہے تو کیا پڑھیں، پریشان ہے تو کیا پڑھیں، کوئی اور عزیز، یعنی ہر کیفیت کی نماز ہے۔ اسی میں جو آج ایک نماز میں بیان کر رہی ہوں وہ نماز ہے استغاثہ جناب سیدہ کی نماز۔ استغاثہ جناب سیدہ کیسے پڑھی جائے گی نماز؟ بے انتہا آسان، فجر کی طرح آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اور جب 2 رکعت نماز تمام ہو گئی تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لیجئے۔ جب تسبیح فاطمہ زہرا پڑھ لیا سر کو سجدے میں رکھیں، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد کہیں یا مولاتی یا فاطمہ الزہرا اغثنی، یا مولاتی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا میری مولاتی ہیں، آپ میری مدد کیجیے۔ 100 مرتبہ سجدے میں سر رکھ کے یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، جب 100 مرتبہ پڑھ لیا پھر چہرے کو اسی سجدگاہ پہ رکھیں، پھر 100 مرتبہ پڑھیں، اب 200 مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ سجدے میں سر رکھیں، یعنی پہلے آپ نے سجدے میں سر رکھا، پھر اس طرح پڑھا، پھر اب دوبارہ اس طرح سر سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ پڑھیں یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی۔ جب 100 مرتبہ پڑھ لیا اب 300 دفعہ ہو گیا، پھر بائیں رخسار کو رکھیے سجدگاہ پہ، پھر 100 مرتبہ پڑھیے یا مولاتی یا فاطمہ زہرا اغثنی، 400 مرتبہ ہو گیا۔ اب جو سجدے میں دوبارہ آپ نے سر رکھا، اور اب جب آپ پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے 110 مرتبہ، یعنی ٹوٹل 510، 510 مرتبہ ٹوٹل ہو گیا۔ 100 مرتبہ پڑھا، پھر دائیں طرف 100 مرتبہ، پھر بائیں طرف 100 مرتبہ، پھر سجدے میں 510 مرتبہ جب ہو گیا، آپ اسی سجدے کی حالت میں دعا مانگیے۔ ائمہ معصومین کہتے ہیں انشاءاللہ خدا اس حاجت کو قبول کرے گا۔ مجرب ترین نمازوں میں یہ نماز ہے استغاثہ جناب فاطمہ زہرا کے۔ اور میں اپنی زندگی کا ایکسپیرینس بیان کروں، یعنی خدا جو چیز نہیں بھی دینا چاہ رہا ہوتا، نہیں ہے قدر میں نہیں ہے، مگر فاطمہ زہرا کے وسیلے سے خدا وہ بھی دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھی بابا سے۔ پروردگار عالم نے 2 چیزیں قیامت تک کے ہر مومن ہر مسلمان کے پاس چھوڑی۔ کیا؟ جب رسول اسلام رخصت ہو رہے تھے تو رسول اسلام نے حدیث بیان کی جو ہر سال میں ممبر سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، آپ سب کو یاد ہے، حدیث ثقلین۔ رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں، موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے، جب نبی و مرسل نہ رہے تو ہم کیا رہیں گے، نہ جانے اگلے برس کون اس فرش عزا پہ ہوگا۔ تو رسول اسلام نے کہا میں جا رہا ہوں مگر 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے اہل بیت، ان کو تھامے رہنا، حوض کوثر پہ تم میرے پاس پہنچ جاؤ۔ یہ حدیث ثقلین، یعنی ہمارے پاس قرآن ہے اور آل محمد ہے، وارث قرآن ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، دیکھیے میزان ترازو کسے کہتے ہیں؟ جب 2 پلڑے بالکل برابر ہو تو ترازو بنتا ہے، میزان بنتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں میزان کے 2 پلڑوں کی طرح ہیں۔ جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی ہے، جو صفت قرآن میں ہے وہی صفت وارث قرآن میں ہے۔ میں انشاءاللہ اس اشرے میں آپ کے سامنے 9 کم از کم 9 خوبیاں ضرور بیان کر دوں گی۔ آج پہلی خوبی، قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے، دنیا والوں کے سامنے نازل ہونے سے پہلے زبان معصوم پہ آیا ہے۔ اور معصومین کی خوبی یہ ہے کہ معصومین کی ولادت سے پہلے معصومین کا تذکرہ زبان معصوم پہ آیا ہے۔ میں دونوں چیزوں کے لیے آپ کے سامنے روایت پیش کر دوں۔ پہلی روایت، جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام
مولائے متقیان کی والدہ فاطمہ بنت اسد حمل سے ہیں، ولادت کا وقت قریب ہے، خانہ خدا کے پاس آتی ہیں، خانہ خدا کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ رہی ہیں. اور کیا مانگی دعا؟ آپ سوچئے، علی کے ماں باپ، کون کہتا ہے کہ ابو طالب کا ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے؟ مومنوں کے سردار ہیں ابو طالب. یعنی ابو طالب کی زوجہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہے، خدا تجھے اس مولود کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر دے. اور جب یہ دعا مانگتی ہیں تو خدا نے بھی جو دروازہ تھا خانہ کعبہ کا، اس کے بالکل پیچھے دیوار شق ہوتی ہے. پھر اللہ چاہتا تو وہ قفل ٹوٹ جاتا، دروازے سے داخل ہوتی. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے اور خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر ایک بت تھا. اللہ نہیں چاہتا تھا میرے ولی کی ماں وہاں سے گزرے جہاں اوپر بت رکھا ہوا ہے. اللہ نے پیچھے سے دیوار کو شق کیا، دیوار کعبہ شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد اندر گئی، دیوار بند ہو گئی. پورے مکے میں ہلچل ہے. ایک عورت آئی تھی دعا مانگنے، دیوار شق ہوئی، اندر چلی گئی، قفل نہیں کھلنا دروازے کا. 3 دن گزر گئے، پھر دیوار شق ہوئی. جب فاطمہ بنت اسد مولائے متقیان کو لے کر آئی، اندر خانہ خدا میں جس کا گھر تھا اس نے میزبانی کی. مولا علی کی خدا نے حوروں سے میزبانی کی. اور جب فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں، آغوش میں مولا کائنات ہے، باہر خلقت اکٹھا ہے، رسول خدا بھی کھڑے ہیں. جیسے فاطمہ بنت دیوار شق ہوئی، فاطمہ بنت اسد باہر آئی ہیں اور وہ آغوش میں مولا کائنات ہے. رسول اسلام نے ہاتھ بڑھائے، مولا علی کو رسول کی آغوش میں دے دیا. رسول نے آغوش میں لیا مولا علی کو، مگر فاطمہ بنت اسد کے چہرے کو دیکھا، کہا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا پریشان اس لیے ہوں، اس بچے کو آج 3را دن ہے، اس بچے نے آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی ہیں. جیسے ہی رسول نے آغوش میں لیا، اس بچے نے آنکھیں کھول کے رسول کے چہرے کی زیارت کی. سب سے پہلے مولا کائنات نے نظروں کے لیے رسول کو مخصوص کیا. تو رسول کی زبان پہ کیا جملہ آئے؟ تم نے اپنی نظروں کے لیے مجھے مخصوص کیا، میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کیا. پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی باب العلم کی سند مل گئی، کیونکہ رسول خدا کہہ رہے ہیں میں نے اپنے علم کے لیے تمہیں مخصوص کر دیا. اور پھر رسول کہتے ہیں، اور عجیب سوال کرتے ہیں، رسول کہتے ہیں علی کچھ سناؤ. اب 3 دن کا بچہ بولتا ہے؟ سوائے رونے کے بچہ 3 دن کا بچہ صرف روتا ہے. کہ علی کچھ سناؤ. اور جب رسول فرمائش کر دیں تو کیسے ممکن ہے کہ علی نہ بولے؟ مولائے متقیان کہتے ہیں توحید سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ آنے والے نے بتا دیا میں باب مدینۃ العلم ہوں، میں توحید بھی پڑھ کے آیا ہوں. آنے والے نے بتا دیا میں توحید بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں زبور بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں، میں انجیل بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ تو چلو کتابیں نازل ہو چکی تھی، نہیں، میں قرآن بھی وہاں سے پڑھ کے آیا ہوں. ابھی دنیا میں قرآن نازل نہیں ہوا. اور مولائے متقیان نے 18ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ مومنون کی پہلی آیت کی تلاوت کی، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو خضوع اور خشوع سے نماز پڑھتے ہیں. آتے ہی مومنین کو خوشخبری دی. تو قرآن کی صفت یہ ہے کہ ابھی دنیا کے سامنے نازل نہیں ہوا، مگر سب سے پہلے زبان معصوم پہ جاری ہوا. اور معصومین کی صفت یہ ہے، وارث قرآن کی صفت یہ ہے، پیدا نہیں ہوئے، ابھی ولادت نہیں ہوئی، مگر زبان معصوم پہ ذکر جاری ہوا. کیسے؟ کتاب دمغۃ الثاقبہ کی روایت پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے، اور اس روایت کو ام ایمن نے بیان کیا ہے. ام ایمن کہتی ہیں جب فاطمہ زہرا کو امام حسین کا حمل تھا، جب 4 مہینے کا حمل ہو گیا تو مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ شہزادی کسی سے باتیں کر رہی ہیں. میں نے پوچھا بی بی آپ تو اکیلے بیٹھی ہیں، کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ کہا ام ایمن یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. امام حسین شکم میں ماں سے کلام کرتے تھے، کہا یہ بچہ مجھ سے کلام کر رہا ہے. جب 5 مہینے ہو گئے تو ایک بار کی جناب سیدہ فجر کی نماز پڑھ کے تعقیبات پڑھ رہی تھی، ایک دم بی بی کی رونے کی آواز بلند ہوئی.
ام ایمن گئی, بیوی کیا ہوا؟ کہا اس بچے نے مجھے رلا دیا. یہ بچہ کہتا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدکل عطشان, اے میری ماں اپنے پیاسے بیٹے کا سلام قبول کریں. اس بچے نے کہا ہے کہ میں پیاسا رہوں گا. اچھا بیوی ام ایمن کہتی ہیں چلے ہم رسول خدا کو بتاتے. کہا نہیں, میں بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی, میں دیکھتی ہوں اگر پھر ایسا ہوگا تو بابا کے پاس جاؤں. ظہرین کا وقت آیا, ظہرین کی نماز پڑھی اور بیوی تعقیبات پڑھی تھی. پھر زور سے گریا کی آواز بلند ہوئی. ام ایمن پھر گئی, کیا ہوا بیوی, کیوں رو رہی ہے؟ کہا یہ بچہ عجیب طرح سے بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدکل عریان, اے اماں میں آپ کا بے لباس بیٹا, آپ پر میرا سلام. بیوی رو رہی ہے, گریا کر رہی ہیں. ام ایمن کہتی بیوی چلی رسول خدا کے پاس, بتاتے ہیں ان کو. کہا نہیں ابھی رک جاؤ. جب مغربین کا وقت ہوا بیوی نے پھر نماز ادا کی, دعائیں پڑھ رہی ہے. ایک بار کی پھر بیوی کا گریا بلند ہوا. اب پھر ام ایمن گئی, بیوی اب کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کہہ رہا ہے السلام علیکی یا اماں انا ولدکل سحقان, اے اماں گھوڑے کے سموں سے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام قبول کیجیے. اور بیوی اس طرح گریا کر رہی تھی. چلو بابا کے پاس. میں کہتی چلیے آپ رسول اللہ کے پاس. رسول خدا نماز پڑھا کے ام سلمہ کے حجرے میں آ گئے. ام المومنین بیوی ام سلمہ کے حجرے میں تھے. بیٹی پہنچی, جیسی بیٹی آئی رسول کھڑے ہو گئے, ہاتھ پکڑ کے بیٹی کا اپنے برابر میں بٹھایا. جب فاطمہ زہرا بیٹھ گئی تو رسول خدا چہرہ دیکھ رہے ہیں, فاطمہ آج روتی رہی ہو؟ کہاں بابا آج روتی. کیوں؟ اب جناب فاطمہ زہرا نے صبح سے شام تک کا حال بتایا. یہ بچہ مجھ سے ایسے کلام کرتا ہے. رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے نا تو کوشش کرنا اس کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا, اس کو کبھی پیاسا نہ رہنے دینا. پھر جب یہ حمل 6 مہینے کا ہو گیا, کیونکہ 6 مہینے کے حمل کے بعد امام حسین کی ولادت ہوئی ہے, جب یہ حمل 6 مہینے کا ہوا تو رسول خدا جناب سیدہ کے گھر میں آئے اور کہا سیدہ ایک حور ہے جس کا نام لابا ہے, لام این بے, اور اللہ نے اس کو بہشت میں 70,000 محل دیے ہیں اور ہر محل میں 70,000 کنیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کل جو تیرا یہ بیٹا پیدا ہوگا وہ دایا کی خدمت انجام دے گا. جو حسین کی ولادت میں مدد کرے اس کو 70,000 محل مل جائے. یعنی امام حسین کی ولادت ابھی نہیں ہوئی ہے مگر زبان معصوم پہ ان کا ذکر آیا. جو خوبی قرآن کی ہے وہی خوبی وارث قرآن کی. باواز بلند صلوات دے. قرآن اور وارث قرآن کے ذیل میں ہم انشاءاللہ اس عشرے میں آیت الکرسی پہ بات کریں گے. آیت الکرسی ہم سب کو زبانی یاد ہے. اچھا ہمیں تو یاد ہے, ہمیں اپنے بچوں کو اور جن کے بچوں کے بچے ہو گئے انہیں چھوٹے بچوں کو یاد کروانی ہے اس عشرے کے سلسلے میں. میں فضائل بھی آپ کے سامنے آیت الکرسی کے پڑھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی آیت الکرسی کا مقام کیا ہے. آیت الکرسی قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 255 آیت کا نمبر ہے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول خدا کہتے ہیں یا علی اپنے دوستوں کو ہمسایوں کو اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ, ان کو بولو یاد کریں, اس آیت الکرسی کے بارے میں بتاؤ کیونکہ یہ بہت باعظمت آیت ہے. اور پھر رسول کہتے ہیں آج پہلی فضیلت آپ کے سامنے آیت الکرسی کی بیان کریں. رسول اسلام کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد, یعنی آپ نے نماز پڑھی, تشہد سلام ہو گیا, نماز مکمل ہو گئی, تشہد سلام ہو گیا, تسبیح آپ اٹھا رہے ہیں, تسبیح اٹھانے سے پہلے آپ کی زبان پہ آیت الکرسی جاری ہو جائے. رسول کہتے ہیں جو نماز ختم کرنے کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے 7 آسمان کے در کھل جاتے ہیں اور اللہ اپنی نظر رحمت ڈالتا ہے. جب اللہ اپنی لطف و کرم کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر اس کے قلب کو قلوب شاکرین, اعمال صادقین اور ثواب پیغمبران عطا کرتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رہ جاتا. یعنی اگر ہم نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈال لیں تو ہمارے ائمہ کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوگا تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں, ادھر مرا ہو تو جنت پہنچا. اور جو آیت الکرسی ہر نماز کو ختم کرنے کے بعد پڑھے گا, قلوب شاکرین, اللہ قلب کو یہ توفیق دے دے گا کہ ہم اللہ کا شکر کریں. قرآن میں شکوہ ہے نا, میرے بہت کم بندے شکر کرتے ہیں.
میں نعمتوں پہ نعمتیں دے رہا ہوں لیکن میرے بندے نا شکرے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں جو آیت الکرسی پڑھے گا نماز کے بعد اسے قلوب شاکرین عطا کر دوں گا, اعمال صادقین عطا کر دوں گا, صادق لوگوں کے اعمال کی طرح اس کو اعمال کی توفیق دوں گا, اور ثواب پیغمبران عطا کروں گا, اس کی نیکیوں پر اسے پیغمبروں کا ثواب عطا کروں گا. یہ فقط ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 3 منٹ 4 منٹ. اتنی مختصر سی عبادت, اتنا طویل اجر. اور روزانہ انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کا ایک ایک حصہ بیان کروں گی. اچھا, آج آیت الکرسی کا پہلا حصہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ لا الہ الا ہوا, پہلا جملہ آیت الکرسی کا. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اسم ہے, خدا کا نام ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یا اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, یہ اس کا ترجمہ ہے. اچھا, یعنی ہم توحید کا اقرار کر رہے ہیں. جب رسول اسلام کو نبوت ملی تھی تو پہلا کلام کیا تھا رسول کا جو مسلمان ہو رہا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ ولا تفلحوا, کہ لا الہ الا اللہ کرو فلاح پا جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. کیا مطلب؟ اتنا آسان ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا اور ہم کامیاب ہو گئے, جنت تو پہنچ گئے فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے؟ نہیں, ہر آیت کا باطن بھی ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے 70 باطن ہیں. ہم ترجمہ بھی نہیں سمجھ پاتے. قرآن کو پڑھیے بھی اور سمجھیے بھی. تفسیر پڑھنے کا بہت کوشش کیجیے. کیوں؟ ائمہ معصومین نے ہر آیت سے متعلق بتایا ہے. ہم کم سے کم ایک باطن تو جان, جیسے سورہ کوثر کا باطن کیا ہے؟ فاطمہ زہرا. اور آیت کہہ رہی ہے خیر کثیر, مولا بتاتے ہیں خیر کثیر کے معنی ہے فاطمہ زہرا. ایک باطن ہم جان گئے نا, کیسے؟ مجلسوں میں آنے سے. وہ نام شاید ایک باطن بھی نہیں جان پاتے. چوتھے امام کہتے ہیں ہر آیت کے 70 باطن ہیں. تو ہم کوشش تو کریں کہ بس لا الہ الا اللہ کہنے سے, جیسے رسول نے اپنی ابتدائی تبلیغ میں کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. نہیں, اس کی کچھ شرائط بھی ہیں. اور کس نے بتایا؟ امام ضامن و سامن امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اب میں وہ روایت پڑھ رہی ہوں جو آپ سب کو حفظ ہے. جب امام علی رضا نیشا پور سے گزر رہے تھے, مامون نے طلب کیا تھا اور 24,000 لوگ جمع تھے قلم دوات لے کے کہ زبان امام رضا سے حدیث نقل ہو, ہم لکھیں. 24,000 قلمدان. اور جب امام رضا سواری پہ سوار تھے, ہماری بنی ہوئی تھی, ہماری کا پردہ گرا ہوا تھا. لوگوں کی صدائیں بلند تھی کہ جب امام رضا کے خلیفہ منصور عباسی, اس کے زمانے میں چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, اس کے زمانے میں چھٹے امام کا ایک خاصیت پیدا ہو گیا تھا. دیکھیے جیسے حب علی نسل در نسل چلتا ہے نا, ایسے بغض علی بھی نسل در نسل چلتا ہے. علی کے سامنے بھی بغض علی والے تھے, ذلیل و رسوا ہوتے رہے, آج بھی بغض علی والے ہیں, رسوا ہوتے رہیں گے. مگر یہ بغض بیماری ہے. ایسے ایک شخص کے دل میں چھٹے امام کے لیے بغض تھا. اس نے کیا کیا؟ امام کے نام سے جعلی اسٹیمپ بنوائی, مہر, اور امام کے نام سے جعلی خط لکھے, اور ان خطوں میں لکھا کہ میں خروج کر رہا ہوں, تم لوگ آ جاؤ میری مدد کرو. اور یہ جعلی خط, اس پہ جعلی اسٹیمپ لگا کے دربار میں آ گیا منصور کے پاس. منصور عباسی سے کہتا ہے امام جعفر صادق مدینے میں سازش کر رہے ہیں, تمہارے خلاف خروج کریں گے. اب ظالم حاکم غصہ آ گیا, اچھا یہ امام جعفر صادق یہ کرے, بلاؤ دربار میں. چھٹے امام کو دربار میں طلب کیا گیا. امام دربار میں آئے, کہا یہ آپ کے خط ہیں؟ کہا نہیں, نہ یہ میری تحریر ہے, نہ یہ خط میں نے لکھے ہیں, نہ یہ مہر میری ہے. اس سے کہا نہیں میں کہتا ہوں امام کی ہے, جعفر صادق کی ہے. امام نے کہا تو قسم کھائے گا؟ کہاں میں قسم کھاؤں گا. اب وہ بادشاہ خوش ہو رہا ہے, یہ قسم کھا لے گا کہ امام کے خط ہیں, امام نے لشکر جمع کر رہے ہیں, امام کی مہر ہے, تو میں ابھی جعفر صادق کو قتل کروا دوں گا. حکمران تو خوش ہو رہا ہے, میں ابھی قتل کروا دوں گا. امام کہتے تو قسم کھائے گا؟ وہ جھوٹا آدمی کہتا ہاں میں قسم کھاؤں گا. کھاؤ قسم. اب لفظ سنیے گا, اسے قسم کیسے کھائی؟ واللہ الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم. آیت الکرسی کا پہلا جملہ یہی ہے نا,
یہی جملہ نا الحی القیوم، یہاں تک پڑھا امام کو رک جاؤ، ایسے قسم نہیں کھاؤ گے جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے قسم کھاؤ گے. کیسے کھاؤں گا؟ بری تو من لا حول ولا قوت الا باللہ. تم قسم یہ کھاؤ گے اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں طاقت و قوت خدا کی طاقت سے باہر نکل جاؤں. جب اس نے یہی جملہ کہا بری تو من لا حول ولا قوت الا باللہ، اسی وقت گرا اور سکرات موت آئی. حاکم کہتا اس کو اٹھا کے دربار سے باہر پھینک دو. اس جھوٹے کو دربار سے باہر پھینکا گیا، واصل جہنم ہو گیا. اچھا وہ تو واصل جہنم ہوا. اب بادشاہ پوچھا ہے یہ آپ نے قسم کے الفاظ کیوں بدلوائے؟ مولا کہتے ہیں اس لیے بدلوائے، جب یہ پہلے قسم کھا رہا تھا تو کہہ رہا تھا واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اس جملے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے. آیت الکرسی کا پہلا جملہ سمجھیے کہ اس جملے میں اللہ کی توحید کا اقرار ہے جو اللہ کو پسند ہے. وہ عذاب تو آتا مگر شاید اللہ کچھ دیر بعد عذاب نازل کرتا. اگر اللہ کچھ دیر بعد عذاب نازل کرتا تو میرا سچ ظاہر نہیں ہوتا. تو میں نے اس لیے اس کو روک کے کہا، اس طرح قسم کھا کہ جو تو کہہ رہا اگر میں نے نہیں کیا تو خدا کی طاقت و قوت سے باہر نکل جا. اسی وقت عذاب نازل ہوا. یعنی آیت الکرسی کا پہلا جملہ ہے یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر کوئی جھوٹا بھی قسم کھائے تو اس سے عذاب میں تاخیر ہو سکتی ہے. اچھا ہمارے ماں باپ نے ہمیں ویسے توحید سکھائی جیسے ائمہ معصومین نے سکھائی. مجلسوں میں جاتے تھے، کیوں؟ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، بہت تعلیم یافتہ نہیں تھے، مگر ان مجلسوں کے تو فیض حسین کی یونیورسٹی سے اتنا سیکھا تھا کہ ہم تک صحیح توحید پہنچا دی. مگر میں اور آپ ہم سے کوتاہی ہوئی. ہم نے اپنے بچوں کے ظاہری دنیا کا بہت سوچا، اچھا اسکول ہو، اچھا لباس ہو، اچھی غذا ہونا چاہیے، ماں باپ ہی فکر کریں گے، مگر ہم نے دینی تعلیم کا نہیں سوچا. آج ہمارے بچوں کی توحید کس منزل پر ہے؟ کوئی بچہ اسکول سے، کالج یا یونیورسٹی سے پیپر دے کے آئے، آپ پوچھیے پیپر کیسا ہوا؟ یہ تو قسمت ہی خراب ہے. اب ہر دفعہ 5 سال کے پیپر، 5 ایئرس پیپر ریپیٹ ہوتے ہیں، اس دفعہ نیا پیپر بنا کے دے دیا. تو ماں کہے گی تم نے کیا پوری کتاب نہیں پڑھی تھی؟ امی یہ آپ کے زمانے میں ہوتا تھا، اب آج کے لوگ 5 ایئرس پیپر پڑھتے ہیں. اب بیچاری پوچھنے والی ماں بھی شرمندہ، شاید میں ہی غلط ہوں، میرا بچہ بہت پڑھا لکھا بہت قابل ہے کہ بس 5 ایئرس پیپر پڑھ لی، امپورٹنٹ چیزیں پڑھ لی، پوری کتاب نہیں پڑھتے. اور آج کے دور میں کوئی نہیں پڑھتا. اچھا اور ماں پوچھے وہ جو بہت جس کا فرسٹ آئی پوزیشن آئی ہے اس نے کیا کیا تھا؟ ارے اس کی تو ابا کی سورس ہے. کہیں پر بھی خدا نہیں ہے ہمارے بچوں کے درمیان. مانتے ہیں خدا کو، پہچانتے نہیں ہیں. کہیں خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ جو جتنی کوشش کرے گا اس کو اتنا اجر دوں گا. خدا نے تو شیطان کو بھی اجر دے دیا. جانتا تھا یہ خلوص سے عبادت نہیں کر رہا مگر عبادت کر رہا تھا نا، کوشش کر رہا تھا نا، اللہ نے اس کو عرش پہ مقام دے دیا. حالانکہ ایک سجدے میں اس کی ساری عبادت ضائع ہو گئی، کھل گئی اس کی عبادتوں کو. تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم جو محنت کرے گا اس کو اجر دوں گا. مگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سمجھایا ہی نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو توحید کا سبق دیا ہی نہیں. ہمارے بچوں کی زندگیوں سے کبھی کبھی نعوذ باللہ ایسا لگتا ہے جیسے خدا نکل گیا ہے. اور خدا کیا کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پہ وحی کی، موسیٰ اگر تمہیں کھانے کا نمک بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو، اگر تمہیں اپنی بکری کا چارہ چاہیے مجھ سے مانگو. اب آج کل بچوں کے ذہن میں کیا ہے؟ اللہ میاں سے اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگی. کوئی بڑی حاجت ہوگی تو اللہ کو معصومین کا واسطہ لے کے مانگیں گے، قبول ہو جائے گی. اور اگر اللہ قبول نہ کرے تو شکایت، سب کو دیا ہمیں نہیں دیا. یعنی توحید مکمل نہیں ہے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. جو اللہ نے کہا نا ورنہ بن شروع تھا ولیکن بے شرط وہ شروع تھا، شرائط ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو شرائط نہیں سمجھائی. زندگی میں ہر وقت اللہ ہونا چاہیے اور اس طرح اللہ ہو کہ تمہاری زندگی سے نکلنے نہ پائے. اگر تمہارے قدم کبھی ڈگمگا بھی جائیں، شیطان کا وسوسہ آ بھی جائے تو یہ اللہ کا ذکر تمہیں روک لے گا. مگر ہم نے ایسے بچوں کو توحید نہیں سمجھائی. اب ایک لمحے کے لیے ذرا سپوز کریں اگر حضرت موسیٰ آج کے دور میں ہوتے اور فرعون کا لشکر پیچھے ہوتا، سامنے سمندر دریائے نیل ہے اور موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ سے کیا کری تھی؟ موسیٰ ہم ہلاک ہو جائیں گے. پلٹتے ہیں تو فرعون موجود ہے لشکر کے ساتھ، قتل کر دے گا اور سامنے دریا ہے، ہم تباہ برباد ہو جائیں گے. آج کے 2020 کا کوئی مومن ہوتا تو کیا کہتا؟ آپ سب مائیں ہیں، کیا کہتا؟
ارے موسیٰ آپ نے یہ کیا کر لیا؟ آپ تو نبی ہیں، کوئی بڑا لشکر بنا لیتے تو مقابلہ کرتے، آپ اتنے ساروں کو لے کے آگے، آپ تو بچ جائیں گے، نبی ہے، ساری قوم ڈوب جائے گی۔ یہ آج کے دور کے ہر انسان کا جواب ہوا، ہر انسان کا، ہر مسلمان کا، ہر مومن کا۔ آپ تو نبی ہے، بچ جائیں گے تو پوری قوم غرق ہو جائے گی۔ اللہ پہ عقیدہ کہاں گیا؟ حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرا خدا بچا لے گا۔ خدا نے کیسے بچایا؟ کبھی نہیں ہوتا کہ سمندر پہ خشکی کے راستے بن جائیں۔ اللہ نے 12 خشکی کے راستے بنائے۔ یہ جھگڑالو قوم ہے، 12 قبیلے 12 راستوں سے گزر گئے۔ جب انہی راستوں پہ فرعون آیا، پانی مل گیا، تہس نہس ہو گیا، غرق ہو گیا۔ کیوں؟ بلائنڈ فیتھ ہے خدا پہ۔ اللہ کو مانتے بھی ہیں، اللہ کو پہچانتے بھی ہیں۔ اچھا میرے بچے جو واٹس ایپ پہ مجلس سے سن رہے ہیں، جو لائیو سنو، کہیں گے آپ کو نہیں پتا آنٹی وہ تو نبی تھے نا، نبی کے لیے معجزہ ہو گیا۔ اب آج تھوڑی معجزہ ہوتا ہے، آج بھی معجزے ہوتے ہیں۔ کتاب کشکول زیدی سے روایت پڑھ رہی ہوں۔ کتاب کشکول زیدی میں روایت ہے کہ ایک عورت تھی، اس کا شوہر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلا کہاں گیا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور وہ اتنی غریب تھی کہ اس کے گھر میں کئی کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا، کمانے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک باپ تھا، بوڑھا تھا، اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ وہ عورت رہتی تھی۔ ایک دن ایسا آیا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، چھوٹی سی بچی بھی بھوکی ہے۔ اچانک اس کو بخار چڑھ گیا۔ اب جب بخار چڑھا کر میں اور آپ جیسی مائیں ہوں گی تو ہم کہیں گے اب تو بچی کیا بچے گی، پیٹ بھی خالی ہے اور اتنا شدید بخار ہے، بچی کیا بچے گی؟ اس عورت نے کیا کیا؟ پانی لے کر آئی، پانی میں کپڑا بھگویا، بچی کی پیشانی پہ رکھا اور برابر میں مصلی بچھا دیا۔ پٹی بدلتی ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتی، خدا تو کائنات چلا رہا ہے، میری بچی کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا میری بچی کو شفا دیتے۔ پھر پٹی خشک ہوتی ہے، پھر پٹی پلٹتی ہے، پھر مصلی پہ کھڑی، یعنی آدھی رات گزر گئی، بار بار پٹی پلٹ رہی ہے، پاس ہی کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، صرف اور صرف خدا کو اتنا پہچانتی تھی کہ خدا سے مدد مانگی، خدا تو کائنات چلا رہا ہے، میری بچی کو بھی بچا لے، میری بچی کا بخار اتر جائے۔ ایک بار کی گھر پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ نوک کیا۔ اب باپ کہتا ہے یہ آدھی رات کو کون آ گیا؟ باپ نے دروازہ کھولا، آنے والا ڈاکٹر، کہاں ہے مریض؟ بچی کی طرف اشارہ کر دیا، گیا بچی کو لکھا، دوا لکھی، کہا یہ دوا اس کو دو گے اس صحیح ہو جائے گی، میری فیس۔ کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر ہمارے پاس پیسے ہوتے تو اس بچی کا پیٹ تو بھر دیتے، ہمارے پاس تو پیسے نہیں، آپ کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو کہا جب فیس کے پیسے نہیں تھے تو آدھی رات مجھے فون کر کے بلایا کیوں؟ اب جو فون کا نام لے گا، ہمارے گھر میں تو فون بھی نہیں ہے، ہم آپ کو کیسے بلائیں گے؟ جب یہ کہا تو کہتی ہاں ہمارے پڑوس میں فون ہے، ہمارے یہاں فون نہیں ہے، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا۔ وہ ڈاکٹر گھر سے باہر نکلا، پڑوس سے گیا، پڑوس والوں کی بیل بجائی، جو ان سے بات ہوئی، اس کے بعد آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، کہا مجھے بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ وہ عورت کہتی میری بچی کو بخار تھا، میں مصلی پہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ اس ڈاکٹر نے روتی ہوئی آنکھوں سے باہر گیا، دوائیاں خرید کے لایا، غذا لے کر آیا اور لا کے ہاتھ میں پیسے رکھے، جب تک خدا چاہے گا تمہیں یہ تنخواہ ملتی رہے گی۔ تو جو خدا آدھی رات کو ایک ڈاکٹر کو اس مریض تک پہنچا دے، کیا وہ ہماری حاجتوں کو قبول نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارے بچے کیوں ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں، خدا کو پہچانو۔ یہ چاہتے ہیں معصومین نے جو خدا کے اتنے عاشق تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کو پہچانتے ہوئے۔ صلوات پڑھی بابا سے۔ تو آیت الکرسی کا پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کو پہچانو، عقیدہ مضبوط کرو۔ عقیدے کی بنیاد پہ جنت ملے گی، عمل بھی دیکھا جائے گا، اور سب سے پہلی چیز عقیدہ، اپنے عقیدہ توحید کو سنوار لو۔ اور اگر ہم اپنے امام سے متصل ہو جائیں، بچوں کو بچپن سے ذرا ذرا سی بات، آج کل ہمارے بچوں کے ہم یہ نہیں کھائیں گے، ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ جب ہم لوگ چھوٹے تھے کیا اپنے اماں ابا سے کہتے تھے؟ اگر ایک دفعہ کہتے تھے تو میں اپنی مثال دوں تو میرے بابا یہ کہتے تھے آپ دن میں 3 وقت یہی پکے گا، اور وہ پکواتے تھے۔ آج میرے بھائیوں کو کسی بات کا نفرہ نہیں ہے، کیوں کہ معرفت یہ بھی خدا کی نعمت ہے، یہ بھی غذا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو آج معرفت کروائیں گے تو خدا بھی راضی ہوگا، نبی بھی راضی ہوں گے، امام بھی راضی ہوں گے۔ کیسے؟ آخری مجلس کی روایت اور مسائل کی منزل۔ آیت اللہ شیخ حر عاملی، جو لوگ امام رضا کی زیارت کو گئے ہیں انہیں پتا ہے امام کے شیخ حر عاملی
جناب حر کی نسل سے ہیں، اور حر نے ایسا حسین سے متصل ہوئے ہیں، ایسا حسین کے در سے مغفرت پائی ہے کہ نسلوں میں علماء پیدا ہو رہے ہیں۔ شیخ حر عملی جناب حر کی نسل سے ہیں۔ جب شیخ حر عملی بیان کرتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور میں بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ میرے گھر والوں کو یقین ہو گیا یہ آج مر جائے گا، حالت بہتر نہیں ہو رہی، طبی دوا دے رہے ہیں، اثر نہیں ہو رہا۔ کہا ایک دن ایسا آیا کہ میرے تمام گھر والے میرے بستر کے چاروں طرف جمع تھے، رو رہے تھے کہ اس بچے کا انتقال ہو جائے گا۔ میں نے اپنے گھر میں سیکھا تھا کوئی مشکل ہو، کیسی بھی حالت ہو، خدا سے کیسے توسل کرتے ہیں، معصومین کو کیسے پکارتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں چاہتے معصومین کو پکارا، خدا ان چاہتے معصومین کے توسل سے مجھے شفا دے دے۔ ایک بارگی میری ایسی حالت تھی جسے میں نیند میں آ گیا اور میں نے چہاردہ معصومین کے انوار مبارک دیکھے، میں نے چہاردہ معصومین میں سے ایک ایک سے مصافحہ کیا، اور ہر امام نے مجھے دعا دی۔ جب میں 12ویں امام کے پاس پہنچا تو میں رونے لگا۔ میں نے کہا یا امام مجھے شفا دے دیجئے، آپ میرے وقت کے امام ہیں۔ امام زمانہ کہتے ہیں تم نہیں مرو گے، اللہ نے تمہیں طویل عمر دی ہے، تم اس بیماری سے شفا یاب ہو جاؤ گے۔ پھر امام زمانہ نے ایک پیالہ اٹھایا جسے پانی تھا، اور امام زمانہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ پیالہ مجھے پلایا۔ میں نے جیسے ہی پیا ایک بارگی آنکھ کھلے اٹھ کے بیٹھ گیا، شفا یاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کے والدین نے معرفت کروائی تھی، یہ اللہ کیا ہے، یہ چہاردہ معصومین کیا ہے، یہ انبیاء کیا ہے، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کریں۔ اور آج بھی ہم امام زمانہ کے محضر میں بیٹھے ہیں، بہت خوش نصیب ہیں۔ آج شکر کا سجدہ کیجئے گا، جو ہم فرش عزا تک پہنچ گئے نا، آج بیٹھے ہم ذکر کر رہے ہیں، شکر کیجئے گا۔ امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر رہے ہیں، اور آج مدینے سے روانگی کے مسائل پڑ جاتے ہیں۔ آج امام زمانہ کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے جب مولا مدینے سے چلے تھے۔ جب حاکم شام مر گیا، اس کے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، اس کا حکم آیا مدینے کے گورنر کے پاس کہ جاؤ ولید حسین سے بیعت طلب کرو۔ رات کا وقت تھا، مولا حسین اپنے نانا کے روضے میں تھے، آیا قاصد آپ کو حاکم نے طلب کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں رات کا وقت ہے، اور رات کے وقت طلب کیا ہے تو یقیناً کوئی غیر معمولی بات ہے۔ ساتھ میں بیٹھا ہے عبداللہ ابن زبیر بھی، کہا ابھی نہ چاہیے، آپ مدینے سے روپوش ہو جائیے۔ مولا نے کہا میں نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں تو میں جاؤں گا۔ مولا اٹھے، بیت الشرف میں آئے، کہا زینب مجھے دربار میں بلایا ہے۔ کہا بھیا رات کو تو دربار سجدہ نہیں ہے، یہ آپ کو رات کو کیوں بلایا ہے؟ کہا نہیں میں نے کہہ دیا ہے میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا۔ اب جناب زینب جیسی بہن کہتی ہے اے میرے جوانوں کیا میرا مولا اکیلا چلا جائے گا؟ کہاں ہو بنی ہاشم کے جوانوں؟ علی اکبر کہاں ہو؟ عباس کہاں ہو؟ اور محمد کہاں ہو؟ ایک ایک کا نام لے کے پکار رہی ہے۔ تو بنی ہاشم کے جوان آئے، سب نے تلواریں نیام سے نکالی، کہا ہم مولا کو اپنے حصار میں لے کے جائیں گے۔ بنی ہاشم کے جوان امام حسین کو بڑی شان سے اپنی تلواروں کے سائے میں لے کے چلے مولا کو۔ مولا دربار کے دروازے پہ پہنچے، عباس علمدار نے مولا کے ساتھ اندر جانا چاہا، کہا عباس رک جاؤ، تم باہر رہو، مجھے بلایا ہے، میں اندر جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں میری اجازت ہے تم اندر آ جانا۔ عباس باقی تمام جوانوں کے ساتھ باہر کھڑے، مولا حسین اندر گئے۔ ولید نے پیغام دیا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا، اس کے بیٹے نے آپ سے بیعت طلب کی ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں بیعت رات کے اندھیرے میں نہیں مانگی جاتی، کل صبح دربار سجانا تب بتاؤں گا بیعت کس کی جاتی ہے۔ اور دیکھو مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے ایک جملے میں پوری کائنات کو سمیٹ لیا، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا جو بھی حق کو پہچاننے والا ہوگا وہ باطل کی بیعت نہیں کرے گا۔ مولا یہ کہہ کے پلٹے تو مروان ملاؤن بیٹھا تھا، ولید سے کہتا حسین کو روک لے، یہی بیعت لے لے ورنہ ان کی گردن اڑا دے۔ اگر حسین ابھی اکیلے آئے ہیں، اگر باہر نکل گئے تو خون کی ندیاں آ جائیں گی، تم بیعت نہیں لے سکو گے۔ جیسے ہی مولا نے جملے سنے، مولا حسین کو جلال آیا، ایسے نیلکوں کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ مولا کی آواز کا بلند ہو رہا تھا، عباس علمدار دروازے کو توڑتے ہوئے اندر آئے، اور مولا عباس کی تلوار نیام سے باہر ہے۔ بتائیے آقا کس نے آپ کی گستاخی کی؟
مولا حسین بڑھ کر حضرت عباس کی تلوار پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. عباس یہ نانا کا شہر ہے، عباس صبر کرنا ہے، ابھی تلوار نہیں اٹھانی ہے. مولا اپنے جوانوں کے ساتھ بیت الشرف میں آ گئے. جب آئے ہیں نا تو جناب زینب سے کہا زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، زینب سامان سفر تیار کرو، اب مدینے سے کوچ کرنا ہے. بہن کو کہہ دیا سامان سفر تیار کرو. اور مولا نانا کے روضے میں آئے. جب نانا کے روضے میں پہنچے ہیں تو حسین اس طرح نانا کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے. حسین جانتے تھے یہ میری آخری زیارت ہے، اب میں مدینے نہیں آ سکوں گا. بار بار دروازے کی طرف جاتے ہیں، بار بار دوڑتے ہوئے نانا کی قبر سے لپٹتے ہیں. نانا سے الوداع کیا، حسن مجتبیٰ کی قبر پہ آئے، جنت البقیع پہنچے. یا مولا حسین جنت البقیع پھر تعمیر ہو جائے، مولا حاجی بھی جاتے ہیں تو مولا ہم زیارت نہیں کر پاتے. مولا پہنچے جنت البقیع اور پہنچ کے بھائی کی قبر پہ بیٹھے، بھائی کی قبر سے لپٹ کے بھائی کو الوداع کیا. بھیا اب حسین جا رہا ہے. اور جنت البقیع میں جب ماں کی قبر پہ آئے نا تو روایت ہی کہتی ہے جیسے چھوٹا بچہ گھٹنیوں سے چلتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے، ایسے حسین ماں کی قبر پہ آئے اور ایسے لپٹ گئے جیسے ماں سے لپٹتے ہیں. حسین رو رہے ہیں، السلام علیکم یا اماں، اے میری ماں آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے، اماں میں آپ کی قبر سے جدا ہو رہا ہوں. عزیزارو ابھی حسین نے یہ جملے کہے تھے، قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الامام، اے میرے غریب بیٹے تجھ پہ میرا سلام. اور حسین کیا تو نے سمجھ لیا ہے تیری ماں تجھے اکیلے جانے دے گی؟ ارے میں نے قبر چھوڑی، تیرے ساتھ کربلا جاؤں گی. حسین تجھے ماں تنہا نہیں چھوڑ سکتی. عزیزارو ماں کی قبر سے الوداع کہہ کے مولا آ گئے اپنے بیت الشرف میں. اگلی صبح نمودار ہوئی، 28 رجب ہے، قافلہ تیار ہے. ایک بارگی ہماریاں آ رہی ہیں، مولا عباس سامان لدوا رہے ہیں. ایک بارگی مولا حسین نے کہا بیویوں کو ہماری میں سوار کرو اور بیویوں تک پیغام پہنچا دو جب فاطمہ زہرا کو الوداع کہے تو کوئی فاطمہ زہرا سے بات نہ کرے. مولا کا حکم تھا ہر بیوی جا رہی ہے، فاطمہ زہرا الوداع بیٹا الوداع کہہ کے باہر آ جاتی ہے. اور فاطمہ زہرا رو رہی ہیں. فاطمہ زہرا کہتی ہے اگر میں بچہ ہوں، بیٹی ہوں، تو میں تو دیکھ رہی ہوں بابا جو کل پیدا ہوا ہے، ارے جو اسی مہینے پیدا ہوا ہے علی اصغر، اس کو بھی لیے جا رہے ہیں. اور اگر میں لڑکی ہوں تو بابا سکینہ کو بھی لیے جا رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عزیزارو کوئی بیٹی اپنے باپ کو نہیں بھول سکتی مگر جس کا باپ حسین ہو. وہ بیٹی کیوں نہ تڑپے، میرا بابا حسین مجھے نہیں لے جا رہا. ایک بار کی زینب کبریٰ بی بی کے فاطمہ زہرا کے حجرے میں آئیں. کہا فاطمہ زہرا الوداع بیٹا، ہم جا رہے ہیں. کہا پھوپھی اماں مجھے بھی لے چلیے. کہا فاطمہ زہرا کیوں گھبرا رہی ہو، ہم جلد آئیں گے. جب یہ پھوپھی نے کہا تو وہ بیمار بیٹی کہتی ہے پھوپھی اماں سب آئیں گے، میرا بابا نہیں آئے گا، مجھے لے چلیے. تو بی بی کہتی ہے تم نے یہ کیا کہہ دیا کہ تمہارا بابا نہیں آئے گا؟ کہا ہاں کل رات بخار کی شدت سے تڑپ رہی تھی، رات کو آنکھ کھل گئی، جب میں اپنے گھر کے صحن میں آئی تو میں نے دیکھا ایک سیاہ پوش بیوی ہے جو دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے ہائے میرا لال حسین، ہائے میرا بیٹا حسین. ارے پھوپھی میں نے پہچان لیا وہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے، مجھے لے چلیے، میرا بابا نہیں آئے گا. اب جو زینب نے یہ سنا فاطمہ زہرا کا بازو تھاما، امام حسین کے حجرے میں آئی. جیسے ہی امام حسین کے حجرے میں داخل ہوئی باپ دیکھ رہا ہے میری بیمار بیٹی کو.
میری بیمار بیٹی کو میری بہن بازو پکڑ کے لا رہی ہے. اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی مولا حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا. کہا بھیا کیوں؟ کہا زینب تم جانتی ہو کربلا میں کیا ہونے والا ہے، بازاروں دربار میں پھرنا ہے. تم جانتی ہو میری ہر بیٹی کی شکل میرے بابا علی سے مشابہ ہے، مگر میری فاطمہ سغرا میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے. حسین سب برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی ماں کی شبیہ کو بازاروں دربار میں سر برہنا پھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ علی رسول اللہ وعلی القوم الظالمین. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لیجیے. مولا یوم زمانہ کا جلد سے جلد ظہور ہو جائے. مولا یہ مصائب ختم ہو جائیں، یہ کووڈ-19 دنیا سے اڑ جائے. خدا اس وبا کو پوری دنیا سے دور کر دیجیے اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد شفا عنایت فرما دے. پاک پروردگار ہم سب کے دلوں میں حاجتیں ہیں، صدقہ حسین مظلوم کا، صدقہ شہدائے کربلا کا ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دیں. جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دیں. خدایا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دیں، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا کر دے. اور ہماری سب سے بڑی حاجت اس وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور فرما دے. اور جب امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو امام کی صدا پہ لبیک کہنے والوں میں ہم سب کا نام بھی ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.